السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہمارے لسانی مخارج مکمل ہو گئے ہیں، انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم شفوی مخارج پڑھیں گے اور جوفی مخرج پڑھیں گے انشاءاللہ آج ہمارے مخارج مکمل ہو جائیں گے۔ پھر ہم اگلی ویڈیو میں تختی کا آغاز کریں گے اور ان مخارج کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، اچھے طریقے سے ذہن نشین کر کے پھر ہی ہم تختی کا آغاز کریں گے، تاکہ جب ہم تختی کے اوپر ان حروف کی ادائیگی کریں تو مخرج ہمیں یاد ہوں اور ادائیگی کے دوران ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ لہٰذا آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے شفوی مخارج میں جو حرف انہوں نے لکھا ہوا ہے وہ ہے فا، اور اس کا لقب ہے حروف شفویہ، جو کہ شفوی سے ہی نکلا ہے۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 4 حروف ہیں جن کو حروف شفویہ کا لقب دیا گیا ہے، اور شفوی مخارج میں بھی 4 حروف آتے ہیں۔ فا ان میں سے سب سے پہلا حروف ہے۔ اس کا جو مخرج ہے وہ دیکھتے ہیں، اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ اب جو اوپر کے دانتوں کے کنارے ہیں ان کو نچلے ہونٹ کے تر حصے پہ رکھیں گے اور ہم پڑھیں گے پا، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ ہم اس کو سیٹی کی آواز کے بغیر پڑھیں گے، جیسے کہ اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں فا، اس طرح سے نہیں پڑھیں گے، ہم سیٹی کی آواز نہیں لائیں گے، اس کو ہم اس طرح سے پڑھیں گے فا۔ دوسرے نمبر پہ شفوی مخارج میں انہوں نے ہمیں 3 حروف لکھ کے دیے ہیں، لیکن ان تینوں کے مخرج مختلف ہیں، الگ الگ ہیں، اور حروف ہیں با جو ہے اس کا مخرج پہلے دیکھتے ہیں۔ با دونوں ہونٹوں کے تر حصہ سے ادا ہوتا ہے، با۔ آگے ہے میم، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اب دونوں ہونٹوں کا جو خشک حصہ ہے اس سے ہم کس کو ادا کریں گے؟ میم، اس حرف کو دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا کریں گے۔ اس کے بعد شفوی مخارج میں آخری مخرج جو انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے وہ ہے واو، دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ دونوں ہونٹوں کو جب ہم گول کریں گے اور ان کو گولائی میں ہی گھمائیں گے تو ہمارے پاس کون سا حرف ادا ہوگا؟ واو۔ آخر میں ہمارے پاس جو مخرج ہے وہ ہے جوفی مخرج، مخرج کا نام ہے جوفی مخرج، اور حروف کے القاب اور حروف کے اندر انہوں نے صرف ان کو یہ لکھا ہے حروف مدہ، جو کہ ہم آگے انشاءاللہ جب ہم مدنی قاعدے کا سبق وغیرہ شروع کریں گے تو اس میں ہمارے پاس 7واں جو سبق ہے وہ حروف مدہ کے حوالے سے ہے، تب جا کے ہمیں اس کا سمجھ آ جائے گا۔ حروف مدہ میں ہمارے پاس 3 حروف آتے ہیں، الف، واو، یا، اور ان کا مخرج ہے جوف دہن، یعنی منہ کا خلا۔ جو منہ کی خلا ہے، مطلب کوئی دانت، کوئی زبان اس میں بالکل بھی عمل دخل نہیں کرے گی، یہ صرف منہ کے کھلے حصے سے ہی ادا ہوں گے۔ آخر پہ جو ہمارے پاس مخرج ہے وہ ہے خشوم، ناک کا بانسا۔ خشوم، ناک کا بانسا سے مراد ہے کہ جب ہم ناک کے اندر آواز لے کے جاتے ہیں تو اسے ہم کہیں گے خشوم، اور یہ گنہ کا مخرج ہے۔ گنہ، جب ہم کسی بھی لفظ میں گنہ کریں گے انشاءاللہ، جب ہم مدنی قاعدے پہ پڑھیں گے، پھر جب ہم قرآن پاک پہ بھی پڑھیں گے تو بہت سے حروف ایسے ہیں جن میں ہمیں گنہ کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے جو مخرج ہے، اس مخرج کا جو نام ہے وہ ہے خشوم۔